अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूँ खालिद भट्टी। और आज हम बात करेंगे आर्मी चीफ की तैनाती, पीटीआई का लॉन्ग मार्च और वो जो एफआईआर का तनाज़ा है इमरान खान साहब के ऊपर हमले का, उसके हवाले से। इन मौज़ूआत की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक अवामी तनाज़ुर जो है अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो व्लॉग पसंद आए तो आप इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें, और महज़ब अंदाज से आप अपनी राय का खुल के इजहार भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आज के मौज़ूआत की तरफ। इमरान खान साहब की जो सियासत है उसकी कामयाबी की एक बड़ी वजह यह है कि उनको कमाल महारत हासिल है। अगर वो गलत बयानी से काम ले रहे हों, झूठ बोल रहे हों और सरीहन जो है वो हकायक को बिल्कुल हकायक के बरक्स बात कर रहे हों, तो उसको इतने खूबसूरत लबादे में उड़ते हैं वो बयानिए के कि उनके जो चाहने वाले हैं वो किसी भी उससे ताल्लुक़ रखते हों, आबादी के हिस्से से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हों, वो उसको मनोवन उस पर यकीन रखते हैं और वो उनको फॉलो करते हैं। और खान साहब की जो सियासत है, उनका जो कोई भी बयानिया वो बनाते हैं वो तजादात से भरपूर होता है, उसके अंदर बहुत सारे तजादात होते हैं, दोगलापन होता है। और उसकी हालिया जो मिसाल है आपके सामने, वो उनकी इस वक्त जो उनकी जो सियासत है, जो वो आर्मी चीफ की तैनाती को लेके कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं आर्मी चीफ की तैनाती से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी वो ये तासुर देते हैं कि उनकी जो सियासत है, अब उनकी जो कामयाबी और नाकामी का जो दारोमदार है वो दरअसल इस तैनाती के ऊपर है। अभी उन्होंने कल फिर ये कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी बन जाए, लेकिन साथ साथ उन्होंने लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज़ करने का भी जो है उन्होंने अंदिया दे दिया। उसका भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि जुमेरात से दोबारा लॉन्ग मार्च शुरू होगा। अब ये अगर उनको कोई ये जो तैनाती होनी है, अगर इससे कोई सरोकार नहीं है तो वो अपनी सेहतयाब होने का इंतज़ार भी नहीं किया उन्होंने, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि लॉन्ग मार्च जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब की क़यादत में जो है वज़ीराबाद से शुरू होगा। जो असद उमर हैं जनरल सेक्रेटरी पीटीआई, उनकी क़यादत में फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, जहांगीर से शुरू होगा, और परवेज़ खट्टर साहब की क़यादत से केफी से शुरू होगा। और ये 2 हफ्ते, अगले 10 दिन या 12 दिन या 14 दिन जो हैं, ये पंजाब की सड़कों के ऊपर जो है वो घूमे फिरेंगे मुख्तलिफ शहरों में, कस्बों में, और फिर ये इस्लामाबाद पहुँचेंगे। ये 20 से 22 तारीख तक इनका टारगेट है कि इस्लामाबाद पहुँचेंगे ये। और ये वो दिन है जब जो समरी है नए आर्मी चीफ की तैनाती की वो मूव की जा चुकी होगी, वो प्राइम मिनिस्टर की टेबल पे होगी, और गालिब इम्कान ये है कि 20 से 22 या 23 नवंबर के दौरान मुमकिन है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान कर दिया जाए। जिस वक्त हुकूमत ये तैयारी कर रही होगी, उसका ऐलान होगा, इमरान खान साहब अपने लाओ लश्कर समेत रावलपिंडी पहुंच चुके होंगे, या वो इस्लामाबाद पे धावा बोलने की तैयारी कर रहे होंगे या बोल चुके होंगे। और मकसद ये है कि हुकूमत को मजबूर किया जाए कि वो ये जो प्रोसेस है नई तैनाती का, इसके अंदर कोई रखना डाला जाए, उसके ऊपर दबाव डाला जाए। और अब इस मकसद के हसूल के लिए तहरीक इंसाफ अब तशद्दुद का भी सहारा ले रही है। और हालात ये हैं कि उनको पंजाब हुकूमत की मदद हासिल है, पुलिस कोई रुकावट, कोई रखना नहीं डाल रही। इसके बावजूद तहरीक इंसाफ बड़ी तादाद में अपने वर्कर्स को, सपोर्टर्स को मोबिलाइज नहीं कर पाई है इन एहतजाजी मुजाहरों में। अभी तक जो 5 दिनों में एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, कहीं पे चंद सौ लोग बाहर निकले हैं, वरना चंद दर्जन लोग निकलते हैं, वो टायर जलाते हैं, सड़क पे खड़े हो जाते हैं, और पुलिस जो है वो सड़क बंद कर देती है। और ऐसा भी हुआ है कि वो एहतजाज करके घरों को चले गए, पुलिस वाले फिर भी जो है वो सड़क नहीं खोलते, और वो ये तासुर देते हैं कि शायद बड़ा एहतजाज हो रहा है। ये इस वक्त कैफियत है, और पंजाब हुकूमत जो है वो पूरी मदद कर रही है ये जो एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं इसके हवाले से। तो ये एक सूरत हाल है एक तरफ। और दूसरी तरफ एक और कोशिश जो है वो सदर आरिफ अलवी के ज़रिए इमरान खान साहब कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करने की और नए इलेक्शन की डेट लेने की। और उन्होंने ख़त लिखा, आरिफ अलवी साहब लाहौर तशरीफ़ लाए, 3 घंटे तवील मुलाकात हुई उनकी शौकत खानम हॉस्पिटल में जब ज़ख्मी थे इमरान खान साहब उनसे, और उसके बाद वो वापस गए। इमरान खान साहब ने उनको एक ख़त लिखा है सुप्रीम कमांडर की हैसियत से
کہ جی آپ سپریم کمانڈر ہیں, آپ یہ جو پی ٹی آئی کے کارکنوں پہ, سینیٹرز پہ ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, پرچے ہو رہے ہیں, ان پہ ماورا عدالت تشدد ہو رہا ہے, اس کے اوپر آپ پوزیشن لیں. اور یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی جو ہے آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے اور سیاست میں مداخلت کی ہے, آپ اس کا بھی ایکشن لیں, اس کا بھی نوٹس لیں اور آپ ان معاملات کو حل کریں. اب یہ یا تو عمران خان صاحب بہت بھولے ہیں یا وہ بہت چلاک ہیں. میرے خیال سے وہ بہت چلاک ہیں. اب ان کو یہ پتہ ہے اچھی طرح سے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں سپریم کمانڈر کی حیثیت سے ان کے پاس کتنی طاقت ہے. مثلا اگر وہ کوئی حکم جاری کریں گے تو وہ منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے کریں گے. منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہاں خواجہ آصف بیٹھے ہوئے ہیں, شریف برادران کے رائٹ ہینڈ, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, وہ منسٹری آف ڈیفنس کے وہ منسٹر آف ڈیفنس ہے. کوئی بھی جو خط و خطابت یا کوئی آرڈر ہونا ہے وہ براہ راست صدر نہیں دے سکتے. یہ سیریمونیل عہدہ ہے سپریم کمانڈر کا. ایکچولی ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. پاور لائی کرتی ہے منسٹری آف ڈیفنس کے پاس اور آرمی چیف کے پاس. تو یہ جو انہوں نے خط لکھا, اور خط لکھا بیسکلی یہ انہوں نے ایک اور بنیاد یا جواز فراہم کیا صدر علوی کو کہ وہ آرمی چیف سے ملیں اور کوشش کریں کہ معاملات طے ہو جائیں. لیکن ابھی تک ملاقات ہوئی ہے ان کی, شنید یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے ان کے آرمی چیف سے, لیکن ابھی تک کوئی معاملہ طے نہیں پائے ہیں. لیکن عمران خان صاحب ایک طرف جو ہے وہ چڑھائی کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ, ایک طرف وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین کے طور پہ اپنا ایک تاثر جو انہوں نے بنایا ہوا ہے, وہ ایک امیج جو ہے وہ اپنا اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ان کی ڈیل ہو جائے اور ان کو نئے انتخابات کی ڈیل مل جائے, تاریخ مل جائے, اور یہ جو حکومت ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے. اور اس کے حوالے سے وہ اب پھر دوبارہ سے صدر علوی کو انہوں نے متحرک کیا ہے کہ وہ کوشش کریں اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کریں, منت سواجت کریں, منت اللہ کریں, اور کسی طرح سے ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو جائے ان کی, تاکہ وہ جو ہے وہ یہ جو جس آ کے بحران میں وہ پھنس گئے ہیں, بمر میں پھنس گئے ہیں. لانگ مارچ ہے, لوگ اس طرح نکل نہیں رہے ہیں. جب بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلیں گے تو وہ کس طرح حکومت کو مجبور کریں گے انتخابات کی ڈیٹ لینے کے لیے, اور کتنے دن تک وہ اسلام آباد کے کسی جگہ پہ بیٹھ پائیں گے. اور ظاہر ہے اگر جو ابھی تک کا موڈ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کم لوگ بھی نکلیں گے تو پھر وہ تشدد کی طرف جائیں گے اور وہ تصادم کا راستہ اختیار کریں گے, جس کے نتیجے میں حالات خراب ہو سکتے ہیں اور فوج کو مداخلت کرنا پڑ سکتی ہے. سافٹ بھی ہو سکتی ہے یہ مداخلت, ہارڈ بھی ہو سکتی ہے, لیکن حالات لگتا ہے کہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. عمران خان صاحب ہر قیمت پہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی میں اپنی ان پٹ چاہتے ہیں, اپنا کوئی کردار چاہتے ہیں, اور ساتھ ساتھ وہ مارچ اپریل میں انتخابات جو ہے وہ چاہتے ہیں. اب کیا وہ لانگ مارچ کے ذریعے کر پائیں گے؟ تو ایسا نہیں لگتا کہ وہ لانگ مارچ کے ذریعے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر پائیں گے, کیونکہ ان کی تنظیمی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑی موبلائزیشن کر سکیں. اس کے باوجود کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے, کے پی میں ان کی حکومت ہے, لیکن کوئی بڑا متاثر کن ابھی تک احتجاج وہ نہیں کر پائے ہیں گزشتہ 5 دنوں میں. اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, وہ زخمی ہوئے, اس کے باوجود بڑی تعداد میں لوگ نہیں نکلے ہیں. ٹولیوں کی شکل میں نکلتے ہیں, سڑکیں بلاک کرتے ہیں, کہیں 2 گھنٹے کہیں 3 گھنٹے کا احتجاج کرتے ہیں, لوگوں سے گالیاں کھاتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں لوگ ان کو. اور یہ اچھا ٹیکٹکس نہیں ہے ان دی لانگ رن. لوگ 2 دن 3 دن 4 دن برداشت کریں گے, اس کے بعد پی ٹی آئی کو اس کا نقصان ہوگا اگر یہ لمبا کھینچیں گے اس کو. یہ حکمت عملی کامیاب نہیں ہوگی سیاسی طور پہ, اس کا فائدہ نہیں ہوگا ان دا لانگ رن پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ نقصان اٹھانا پڑے گا اس کا. اور یہ جو مقبولیت کا زوم ہے یہ بھی آہستہ آہستہ اگر ان کے مقاصد ان کو حاصل نہیں ہوئے, ان کے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں وہ حاصل نہیں ہوئے, تو یہ بھی جاتا رہے گا. اس وقت جو عمران خان صاحب ہیں یا تحریک انصاف ہے, ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ بھی سڑکوں کو گرم کر کے, دباؤ ڈال کے, منت اللہ کر کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی معاملہ طے ہو جائے ان کے, تاکہ جو اس وقت عمران خان صاحب ایک بھنور میں پھنس چکے ہیں لانگ مارچ کا اعلان کر کے, احتجاج کا اعلان کر کے, باقی معاملات کر کے, وہ اب اس سے کسی طرح سے نکل سکے. یہ حملہ ایک ان کو موقع ملا تھا کہ وہ اس سے باہر نکل جاتے اور وہ اس کو کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون کرتے اور پھر پس پردہ مذاکرات اور باقی چیزوں کو کر کے وہ آگے بڑھتے. لیکن جو ایف آئی آر درج کرنے میں ان کو ناکامی ہوئی ہے, اس کے بعد عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے شاید راستہ اتنا آسان نہیں ہے, اور اسٹیبلشمنٹ ان کی بات اس طرح سنجیدگی سے سن نہیں رہی جس طرح وہ توقع کر رہے تھے کہ ان کے اوپر ہونے والے حملے کے بعد وہ سنیں گے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایف آئی آر درج نہیں ہوئی یہ دراصل ان کی کمزوری کا اظہار ہے, ان کی بے بسی کا اظہار ہے, اور اس بات کا اظہار ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات سدھر نہیں رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ان کے معاملات میں بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ ابھی تک دور نہیں ہوا، اور وہ ابھی تک جو خلیج تھی اس کو پر کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے، اس لیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے پس پردہ مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی اپنے لیے فیس سیونگ اور اپنے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ حل ڈھونڈنے کی کوشش میں اور تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ یہی وہ دوغلی سیاست ہے جو وہ مسلسل کر رہے ہیں، لیکن وہ اس لیے کامیاب ہیں کہ وہ بھرپور طریقے سے ان کا جو پروپیگنڈا مشین ہے وہ کام کر رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت مہنگائی کے اور معاشی بحران کے جو بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اور اس کو نہ تو مہنگائی پہ قابو پا رہی ہے اور نہ باقی معاملات ان سے بہتر ہو رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔